روزانہ دے معمول دے رکھے درود پاک پھر ایک حدیث سے بعد بھی جل کر دیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وما آتاکم الرسول فخذوه صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ السلام علیک یا سیدی حبیب اللہ صلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ آج انشاءاللہ تعالی جمعہ واسطے نا ایک موضوع چنے صرف لفظ جڑا نا اسلام اس تے کلام جڑا ہے وہ کچھ بڑا ہی خاص یہ حدیث شریف جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گئے۔ کون؟ اب ترتیب دیکھیں، تحقیق کامیاب ہو گیا من اسلم، جو اسلام لایا، جو اسلام لایا۔ لفظ اسلام جو ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے یہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر اتنا سمجھو کہ جس کا ظاہر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو اور اس کا باطن آخرت کی طرف دنیا سے یعنی بلحاظ دنیا آخرت کی طرف زیادہ توجہ اس کی، اور موت آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیار ہو، سبحان اللہ، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تحقیق کامیاب وہ ہوا ہے جو اسلام لایا، جو اسلام لایا۔ وَرُزِقَ کفافاً، اور اسے رزق جو ہے وہ پورا پورا دیا گیا۔ کہ مراد مشکل نال گزارا ہی ہوندا ہے۔ دوسری بات، اب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ حدیث شریف جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں یہ مسلم شریف کی، تو پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تحقیق کامیاب وہ ہوا ہے جو اسلام لائے ہے، جو محبوب نے دنیا کی کسی چیز کو کامیابی کے لیے نہیں نشانی فرمائی کہ کامیاب وہ ہوا ہے جو ادھر چلا گیا ہے یا کامیاب وہ ہوا ہے جو ادھر چلا گیا، نہ 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 نہ، کامیاب وہ ہوا ہے جو اسلام لایا ہے۔ اور اسلام کا ہم نے جو معنی کیا ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ جو لغوی معنی کیا ہے تو وہ ایک معنی جو ہے لغت کی کتاب سے کہ اس کا ظاہر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور دوسرا معنی حدیث سے لیا ہے کہ اس کا باطن یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے باطنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے تعلق توڑتا ہے، آخرت سے جوڑتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دو گلاں۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ تحقیق کامیاب وہ ہوا ہے جو اسلام لایا ہے، تو کیا کہیں گے کہ جس کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ظاہر اس کا شریعت کے مطابق ہے، باطن اس کا جو ہے وہ توجہ جو ہے اس کی آخرت کی طرف ہے، اور موت سے پہلے وہ موت کے لیے تیار ہے، اور دوسری کامیابی کون سی ہے؟ رزق اسے پورا پورا۔
رزق اسے پورا ہاں، یہ بات اس دنیا میں، رہتی دنیا میں، خاص طور پر اب اس ماحول میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، کسی کو سمجھانا بڑی مشکل بات ہے۔ کسی کو آپ کہیں کہ جناب وہ تو بڑا کامیاب شخص ہوتا ہے جسے پورا پورا رزق ہو، تو اس نے کہنا ہے پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اللہ کے بندے کامیاب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، دنیا بڑی بہت ساری ہو۔ کیونکہ عام و خاص ہم جو ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا قبلہ اور ہمارا کعبہ جو ہے وہ یہی ہو چکا ہے اس وقت کہ وہ دنیا جس کے پاس بہت ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور یہ بات اس دن کس طرح سمجھ آئے گی، اس کے لیے وہ ایک مثال ہے۔ وادن بھائی استاد نے شاگرداں نوں چھٹی دیون لگن اور اصل نوبت کیوں آئی، استاد نے حساب کتاب دی جو گل چھیڑی تے شاگرد پہ سوال کرے استاد جی حساب کنجن، استاد نے تقسیم کیتے پیسے، کسی نو 8 روپے، کسی نو 7 روپے، کسی نو جناب 5 روپے، کسی نو 3 روپے، سب تو کم ایک نو جس نے دیتے نا تے ہفتہ چھٹی دیتی کہ ہفتے بعد مل سو، تے فلاں تندور تے مل سو، فلاں تندور پہ اکٹھے ہوں گے، الگ الگ رقم دی سب کو۔ اب سب سے جس کو کم دی تھی وہ ناراض تھا دل سے، وہ دل سے ناراض بیٹھا تھا کہ استاد نے یہ جو ہے نا اچھا نہیں کیا، مجھے کم دیا ہے، اوروں کو زیادہ دیا ہے۔ اور حالانکہ راضی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ بھی نہیں ہوتا جسے سب سے زیادہ دیے، اس کا بھی لالچ اور بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کم والا ناراض بیٹھا تھا کہ استاد نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ اوروں کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا ہے۔ اب ہفتے بعد جب تندور پہ اکٹھے ہوئے، استاد نے کہا او بھائی بچوں کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی باری، اپنی باری یہاں لگاتار کھڑے ہو کے مجھے بتاؤ کہ میں نے جو تم کو رقم دی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کی۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایک بندہ جس نے 8 روپے کا حساب دینا تھا وہ، اور جس نے روپیہ یا آدھے روپے کا حساب دینا تھا، کیا وہ برابر ہوں؟ تو اس دن کیا کہتا تھا وہ جس کے پاس سب سے کم تھا نا، اس دن شکر کر رہا تھا کہ شکر ہے میرے پاس سب سے کم تھا۔ کیوں؟ بس آیا اور کھڑا ہوا تندور پہ، یعنی کہ تندور پر دوہا ہو، اس پہ کھڑا ہو کے بندہ حساب دے رہا ہے، اپنے استاد کو بتا رہا ہے کہ میں نے وہ روپے کہاں لگائے، اور سب سے کم والا آج خوش ہے۔ اس وقت تو ناراض تھا نا دل سے کہ یار مجھے کم کیوں ملا، آج خوش ہے کیوں؟ آج کہتا ہے بھائی شکر ہے کم تھا، دیر ہی نہیں لگی، کھڑا ہوتے ہی میں نے کہا یہ اتنی رقم یہاں لگائی، بس جان چھوٹی اور حساب ختم ہوا۔ تو یہ بندہ جو ہے نا، جو دنیا میں جس کی باطن کی، جس کی سوچ کی، جس کے ارادوں کی یہ حالت ہے کہ اسے لگتا ہے کامیابی یہ ہے کہ بندے کے پاس ساری دنیا ہو، اس سے بھی دگنی چگنی ہو، اور یہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ جب جسے حساب دینا پڑے گا اس دن کہے گا واقعی محبوب نے جو فرمایا ہے کامیاب تو وہی ہوا ہے جس کو رب نے اتنا ہی دیا ہے جس کا آسانی سے وہ حساب دے سکے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ اچھا یہ جو ہے نا آخری کامیابی کی بات جو حضور فرما رہے ہیں، یعنی اس حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت عطا فرمائی ہو ساتھ اس کے جو اسے دیا ہو۔ کیا مراد ہے؟ جتنا رب دے اس پہ وہ خوش ہو، جتنا رب دے اس پہ وہ خوش ہو۔ آہا، وہ اس پہ ایک بات سنائی تھی آپ کو کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس ان کا ایک دوست تھا، وہ ان کے پاس گیا تو جیسے ہی ان کے پاس پہنچا نا تو بھوک کی حالت دیکھ کے انہوں نے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو اشارہ کیا کہ روٹی دو انہیں۔ تو ان کی اپنی حالت یہ تھی، مالی حالت یہ تھی کہ وہ خشک روٹیاں کھا رہے تھے، لیکن باطنی امیر تھے، باطنی روحانیت میں امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اب جب روٹی اس نے کھا لی، اس فقیر نے، اس عبادت گزار نے روٹی کھانے لگا تو کھاتے ہوئے معلوم ہوا کہ اسے طلب ہے کچھ
تو انہوں نے معلوم کیا، اشارہ کیا کہ اسے نمک دو، نمک بھی آ گیا۔ جب نمک کے ساتھ روٹی کھائی تو روٹی کھا کے کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ اس نے یہ ہمیں رزق دیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں اس بات پر بھی شکر ہے کہ نمک کے ساتھ خشک روٹی کھا کے بھی شکر کی توفیق دی۔ یعنی اے بھی شکر ہے بھائی، نمک نال کھا کے اے بھی نعمت سمجھ کے اساں اس سے بھی شکر کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کی جو خادمہ تھی وہ کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ نمک کے ساتھ خشک روٹی کھانے کو بڑی بات سمجھ رہے ہیں، 16 سال ہو گئے ہم تو صرف خشک روٹی کھا رہے ہیں، نمک ہم نے دیکھا نہیں۔ یعنی خشک روٹی دا ٹکڑا نمک نال کھا کے تو اس تے کہ صبر کریں، اوئے نمک اساں نہیں ڈٹھا 16 سال تو، کلی خشک روٹی کھا کے واتی دا شکر کر۔ یہ قناعت ہوتی ہے، نہ یہ قناعت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں قناعت اختیار کیے بیٹھا ہوں کہ صبح شام میں اپنی مرضی کے ساتھ کھا پی رہا ہوں، اور میری پسند کا کھانا جو ہے نہ ملے تو اگرچہ مجھے کئی 100 کلومیٹر چل کے جانا پڑے، سفر کر کے جانا پڑے، کھانا اپنی مرضی کا، پینا اپنی مرضی کا، اور اپنی مرضی سے 1 سیکنڈ 1 منٹ جو ہے وہ میری مرضی کے خلاف جو ہے وہ، چاہے پنکھا چلے، چاہے وہ بلب جلے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو تو طوفان برپا ہو جائے، اگرچہ وہ ظاہر ہو نہ ہو طوفان برپا ہو جائے، تو یہ اللہ کے بندے تو قناعت والا نہیں ہے۔ قناعت والا وہ ہے کہ اسے رب نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے رب تیرا شکر ہے تو نے جو مجھ کو نوازا ہے۔ اور یہ سعادت جس کو مل جائے نا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کی بادشاہی عطا فرمائی۔ یہ جو ہے نا، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری گرا جو ہوتا ہے وہ تو کافروں کی طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو بلائیں نا، اگر بلایا ہے آپ نے یا ویسے وہ آپ کا مہمان ہوا ہے، اب مہمان کھانے کے بعد کھایا پیا اس نے 1 دن یا 1 وقت کا یا 1 دن اور کچھ وقت، جب کھا کے چلا گیا، اب ایک تو شرعی حق ہے مہمان کا میزبان پر کہ وہ اپنی کوشش کر کے اپنی طاقت کے حساب سے اسے کھلائے۔ اب جو مہمان ہے اس پہ شرعی حق ہے میزبان کا کہ جو اس نے کھایا ہے اس میں خاموش رہے، لوگوں کو تانے نہ دے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کے، اس سے بھی بڑھ کر جو اس پہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے رب نے جو رزق دیا ہے اس میں نکتہ چینیاں نہ کرے۔ کہ حضور کیا فرماتے تھے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس کھانے کو کھاتے اس سے عیب نہیں نکالتے تھے، کھانا ہے تو عیب نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کئی بندے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے شادی کے کھانے سے آتے ہوئے تب بھی کہتے ہیں کہ او یار یہ بریانی جڑی ہے نا تھوڑی جی وچ میرے تیز نہ ہوندی نا، شاید وڈی چنگی بنائی نے، اچھا یہ مٹھے دے وچ تھوڑی جی ایک کمی ہے، یہ فلانی سے مرے جو تینوں ایڈا ہی پتہ ہے تے پکاون والا کام شروع کر چا، اور ان سے کہتا کہ میں بنا دوں گا جناب، مجھے بڑا اس کا تجربہ ہے۔ نہ یہ ایک عادت ہے، اور یہ عادت وہ ہے جو بندے کو ایسے جملے ادا کر کے اس کو اس کے رب ناراض کرا دیتی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اگر وہ کھایا ہے تم نے، یا تو کھاؤ نہیں، خراب تھا تو کھاتے کیوں؟ دوران طالب علمی سارے نال کئی دوست جلس پڑھ کے کسی دے کول کسی جگہ گئے تے دعا کی تو انہاں لنگر تقسیم کی تو واپس آنا تے کئی سنگی آکھنا نا یار چاول جڑے نو پھکے پھکے ہیں، نمک پورا نہیں، مرچ پوری نہیں، تو میں سنگی نادم بھائی یار کھا تے پہلے ہی لیا نے، بھائی پہلے کھا تے لیا نا تے ہون ادا ثواب کیوں ضائع کر دے؟ وہ جس تو لنگر دیتا ہے اللہ دن رات تقسیم کی تے خیرات کی تو سا کھا ہی لے، یا تو کھاتے نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہے، نہ کھا بھی لیا، اب کیوں عیب نکال رہے ہو، یہ نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا؟ بھائی اگر تمہیں پسند نہیں تھا تو کھانا ہی نہیں تھا، اور اگر کھا لیے اب تو کیا لازم ہے بندے پہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، اور روزہ کھا کر جو بندہ شکر کر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے۔ اور بندہ اب ہم کیا کرتے ہیں، کھا کے شکر نہیں، کھا کے اس کے عیب نکالتے ہیں۔ بھائی کھاؤ نہیں یار، اگر کھا لیے۔ بہرحال یہ کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے قناعت عطا فرماتا ہے، جو
جتنا عطا فرمایا جو کچھ ہی ہوئے. اور قناعت اس طرح ہوتی ہے جس طرح مولا علی سرکار کے پاس وجودی کہتا ہے وہ دین ٹھیک نہیں تھا، اس میں تو مال تھا فلاں فلاں. آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کی عطا پہ خوش ہوں. رب دی عطا تے اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی شریعت کی توفیق عطا فرمائے.